الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اما الذین آمنوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ رب العزت کو اپنا رب مانا اور اس کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانا اور اس بات پر یقین کیا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے اچھے کام کرتے رہے، نیک کام کرتے رہے، فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، تو ان کا ٹھکانہ، ان کا فائنل ڈیسٹینیشن جنت اور پیراڈائز اور ہیون ہے، نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے ان اعمال کی وجہ سے، ان کے اعمال کی بدولت، ان کے کاموں کی وجہ سے جو دنیا میں وہ کیا کرتے، ان کے اچھے کاموں کا بدلہ اللہ کی طرف سے میزبانی اور ہاسپٹلٹی کے طور پہ ان کو جنت عطا کی جائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ رسول کی بات نہیں مانی، فسق، فجور، گناہ اور پاپ کا راستہ اختیار کیا، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ، ان کا فائنل ڈیسٹینیشن آگ ہے، نرک ہے، جہنم کی آگ ہے، ہیل فائر ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب جب وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، أُعِيدُوا فِيهَا، پھر اسی میں دھکے دے کر کے واپس کر دیے جائیں گے۔ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ جس عذاب کو تم غلط بتاتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ اس لیے جو لوگ بھی ان آیتوں پر یقین رکھتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی ایمان اور عمل صالح، اللہ پر بلیو اور نیک کام، اچھے کاموں کے ساتھ گزر رہی ہے، یا اپنی منمانی زندگی گزر رہی ہے، دوسروں کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں، دوسروں کے کا کہنا مان رہے ہیں۔ یہ ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جب ہم میں سے ہر انسان کا فائنل ڈیسٹینیشن طے کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا۔ انہی میں سے ایمان کا ایک حصہ، ایمان کی پہچان، جس پر ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی، ہر مسلمان کی عزت اور اس سے محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورہ حجرات آیت نمبر 10 آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ایمان ہے تو آپس میں اخوت اور محبت ہوگی، ایمان نہیں ہے تو وہاں دشمنی اور نفرت اور عداوت ہوگی۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے صرف آپس میں بھائی بھائی ہوتے۔ بھائی کیا کرتا ہے ایک دوسرے کے لیے؟
بھائی ایک بھائی کی عزت کرتا ہے، بھائی ایک بھائی کو نقصان سے بچاتا ہے، بھائی اپنے بھائی کے لیے نفع چاہتا ہے، فائدہ چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا بڑا احسان بتایا، بڑا احسان بتایا سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں، کہ ہم ایک ساتھ محبت کے ساتھ اگر رہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر احسان کیا۔ اللہ نے کیا احسان کیا؟ اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے درمیان محبت پیدا کی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اس کے فضل و کرم سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہ بھائی بھائی کا ہونا، یہ محبت کا ہونا، یہ عزت کا ہونا اللہ کا احسان ہے۔ نفرت کا، عداوت کا، بغض کا، دشمنی کا ہونا یہ اللہ رب العزت کا غضب اور اس کا غصہ اور اس کا عذاب ہے۔ ایک آیت بھی ہے اس پر۔ پھر میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی کہ کس طرح سے محبت کے بغیر، آپس میں محبت کے بغیر ہمارا ایمان اللہ رب العزت کو منظور نہیں، ایکسپٹ نہیں۔ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہارا ایمان نہ ہو۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، جب تک آپس میں محبت نہ ہو تمہارا ایمان اللہ رب العزت کے ہاں ایکسیپٹیبل اور قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بتایا کیسی محبت ہونی چاہیے، کیسی محبت ہونی چاہیے۔ فرمایا جس طرح تم اپنے جسم کے حصوں سے محبت کرتے ہو۔ کوئی انسان چاہے گا کہ اپنا ہاتھ کاٹ کے پھینک دے، کوئی انسان چاہے گا کہ اس کے دل میں کوئی بیماری ہو جائے تو اسے چھوڑ دے اسے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا آپس کا تعلق جسم کے حصوں کی طرح، باڈی پارٹ کی طرح ہونا چاہیے، جس طرح تمہارے اپنے باڈی پارٹ سے محبت ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح تمہارا تعلق اور محبت ہونا چاہیے آپس کا۔ اس کے بعد میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ان تعلیمات کو سب سے پہلے امپلیمنٹ کر کے دکھایا، ان کا واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے محبت دی اور عزت دی کہ اجنبی بھی اپنے بن گئے۔ زید بن حارثہ جو غلام تھے، اجنبی تھے، ان کو ایسی محبت، ایسا پیار، ایسی عزت دی کہ باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ بعد میں ان کی شادی اپنی پھوپھیزاد بہن سے کرائی۔ اس کے بعد انہوں نے طلاق دی۔ ان کے رائے کا، ان کے اوپینین کا، ان کے ایموشن کا احترام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، غصہ نہیں ہوئے۔ اور اس کے بعد ان کو کمانڈر بنا کر کے فوجوں میں بھیجا، یہاں تک کہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ اور اتنا ہی نہیں، محبت اور عزت کی انتہا دیکھیے کہ اس غلام کے بیٹے کو، جو غلام کا بیٹا تھا اسامہ بن زید، حیرت ہوتی ہے سن کر کے، پڑھ کر کے، تاریخ میں مثال نہیں مل سکتی۔ اسامہ بن زید کو اور ان کے والد کو کیا کہتے تھے صحابہ کرام؟ حب النبی وابن حبہ، کہ وہ خود اللہ کے رسول کے محبوب اور فیورٹ پرسن تھے، اور ان کا بیٹا بھی ان کا محبوب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے ایک طرف جہاں ایک ہاتھ میں حسن حسین کو رکھتے تھے، وہاں دوسرے ہاتھ میں اسامہ بن زید کو رکھتے تھے، ایک غلام کے بیٹے۔ اور حد تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس غلام زادے کو 30,000 فوج دے کر کے رومن امپائر سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اور ان کی کمانڈ میں کون کون لوگ تھے معلوم؟ کون کون لوگ تھے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی ان کی کمانڈ میں تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا، ایک چھوکرے کو، ایک لڑکے کو اتنے بڑے بڑے صحابہ پر اور
मुहाजिरीन और अंसार पर कमांडर बना दिया गया, अमीर बना दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की हालत में खुतबा दिया और कहा, खुदा की कसम तुमने जैद के बारे में भी मुझ पर एतराज किया था, ऑब्जेक्शन किया था, हालांकि अल्लाह की कसम वो इमारत के लायक था, वो कमांडर बनने के लायक था, अमीर बनने के लायक था, और तुम लोग फिर उनके बेटे के बारे में, खुदा की कसम ये भी इमारत के लायक है, अमीर होने के लायक है, कमांडर होने के लायक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं को कमांडर बना करके भेजा। और तारीख गवाह है, विटनेस है कि जब वो गए तो जीत करके आए दुश्मनों से। ये है मोहब्बत और इज्जत। क्या आज मैं भी अपने दिल में ऐसी मोहब्बत हर मुसलमान के लिए पाता हूं क्या? दूसरी मिसाल, बुखारी की हदीस है 6072। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े लोगों को तो छोड़ दीजिए, जो आपके साथी थे, आपके बराबर के थे या आपकी से उम्र में ज्यादा थे, नौकरानी, मेड, घरों में काम करने वाली, बांदी, उसके साथ कैसा सलूक था? बुखारी की 6072 नंबर हदीस है। कहते हैं, इन कानतिल अमतु मिन इमाई अहलिल मदीना, मदीने वालों की कोई भी बांदी, नौकरानी, मेड, घर में काम करने वाली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ के जहां चाहती थी ले जाती, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मदद के लिए, उसकी खिदमत के लिए, उसकी हेल्प के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जहां बुला करके ले जाती, मदीने की जिस गली में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते। दूसरा वाकया, ये भी बुखारी की हदीस है 5283, 5283। इसमें मोहब्बत भी झलकती है और एक शख्स की इज्जत और एहतराम भी, और ये भी गुलाम है। और कहा जाता है कि जो इंसान अपने नौकरों के साथ, अपने से छोटों के साथ ये सलूक कर सकता है, वो बड़ों के साथ कैसा सलूक करता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अन्ना ज़ौज बरीरत कान अब्दन युक़ालु लहु मुग़ीस। देखिए क्या मोहब्बत है और क्या इज्जत है। बरीरा रजी अल्लाह अन्हा का शौहर, उनका नाम मुग़ीस था। कहते हैं, कअन्नी अंजुरु इलैहि यतूफ़ु क़ल्बहा व यब्की व दुमूअहु तसीलु अला लिह्यती। मैं आज भी इमेजिन करता हूँ, तसव्वुर में देख रहा हूँ कि वो अपनी बीवी बरीरा के पीछे पीछे रोते हुए घूम रहा था और उसके आंसू उसकी दाढ़ियों पर गिर रहे थे। तो क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अब्बास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, या अब्बास, ऐ अब्बास, अला ताजबु मिन हुब्बि मुग़ीसिन बरीरत व मिन बुग़्ज़ि बरीरत मुग़ीसन। क्या तुम्हें देख के हैरत नहीं हो रही है, ताज्जुब नहीं हो रहा कि मुग़ीस को बरीरा से कितनी मोहब्बत है और बरीरा को उससे कितनी नफरत है, कि वो पीछे पीछे घूम रहा है, ये मुड़ के देख नहीं रही। अब मामला क्या था? मामला ये था कि दोनों गुलाम थे। इस्लाम का कानून ये है कि जैसे ही कोई आज़ाद होता है तो निकाह टूट जाता है। अब जो आज़ाद होगा वो चाहे तो उसके साथ रह सकता है, चाहे तो नहीं रह सकता। तो हज़रत बरीरा को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके मालिक से खरीद के आज़ाद कर दिया। तो मुग़ीस रज़ी अल्लाह अन्हु चाहते थे कि ये मेरे साथ रहे, वो उनको पसंद नहीं करती थी। अब देखिए मोहब्बत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के खाली खामोश नहीं रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, एक दूसरे की तकलीफ, एक दूसरे का दुख, एक दूसरे का दर्द मालूम होना चाहिए। अगर जिंदा मुसलमान है तो, मुर्दा है तो नहीं मालूम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए। किनके पास? मुग़ीस रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत में बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए और कहा, लौ राजाती, अच्छा होता अगर तुम फिर उनके साथ निकाह कर लेती, उनके साथ रहती, मुग़ीस के साथ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, दर्द तकलीफ महसूस की उनकी। अब दूसरी तरफ देखिए,
عزت، آنر، جذبات کا خیال زبردستی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے بھی جذبات ہیں۔ بریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تأمرنی، آپ کا آرڈر ہے، آپ حکم دے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا، میں آرڈر اور حکم نہیں دے رہا۔ دیکھیے یہی فرق ہوتا ہے ایک متواضع، ہمبل اور ایک اچھے انسان میں، اور ایک ٹائرنٹ، ڈکٹیٹر اور آمر میں، تانا شاہ میں۔ کہ تانا شاہ انسان، متکبر انسان اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے، چاہے سامنے والے کو منظور ہو یا نہ ہو۔ یہاں دیکھیے نوکرانی ان کی بیوی نے خرید کے آزاد کیا، وہ پوچھ رہی کہ کیا آپ آرڈر دے رہے ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا، آرڈر نہیں دے رہا ہوں، انما انا اشفع، میں تو ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں سفارش کر رہا ہوں، میں اپیل کر رہا ہوں۔ تو آگے سے کیا جواب ملتا ہے معلوم؟ لا حاجت لی فیہ، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان میں ذرہ برابر انٹرسٹ نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کا، ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ایک ورڈ بھی اس سے آگے نہیں بولا۔ آج اگر کوئی ہم سے کوئی بات کہتا ہے، کوئی کام کہتا ہے، اور ہم بول دیں نہیں، تو کیا کہتا ہے وہ؟ کیا کہتا ہے؟ دیکھو ہم نے ایک کام کہا، ایک بات کہی، اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، انکار کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا ہمارے اوپر حق ہے، ناراض ہو جاتا ہے، غصہ ہوتا ہے، بات چیت چھوڑ دیتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احترام سکھایا، ایک طرف ان کی محبت تھی، دوسری طرف ان کے جذبات کا احساس تھا۔ اب آئیے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا عزت اور کیا محبت تھی۔ یہ حدیث ہے ترمذی کی 22052۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ آپ نے ان کو سکھایا، تعلیم دی، تربیت دی، اب ان کو گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں۔ لما بعثه الى اليمن خرج معه يوسيه ومعاذ راكب ورسول الله يمشي تحت راحلته۔ یہ عزت، یہ احترام کسی نے دیا ہو تو بتائیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن بھیجا، وہاں گورنر بنا کر کے، تو ان کے ساتھ نکلے۔ کیسے نکلے؟ معاذ راکب، معاذ سوار تھے، سواری پر، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلته، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے۔ کیا کسی بھی استاد کو، ٹیچر کو آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ اسٹوڈنٹ بائک سے یا کار میں چل رہا ہو اور استاد صاحب پیچھے پیچھے یا سامنے سامنے چل رہے ہیں؟ آج استاد ایسا سلوک کرتا ہے بچوں کے ساتھ جیسا اس کا نوکر ہے وہ، اور پھر امید کرتا ہے کہ وہ ہمارا احترام کرے۔ یہاں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور وہ ان کے صحابی بھی، اور بہت کم عمر تھی جس ٹائم یہ جا رہے تھے، مشکل سے 20-25 سال کی عمر ہوگی ان کی، جوان، ینگ۔ ان کو سواری پر بیٹھا کر کے خود نیچے نیچے چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول، یا تو آپ سوار ہو جائیے، نہیں تو میں نیچے اترتا ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، نہ میں سوار ہوں گا، نہ تمہیں نیچے اترنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انسٹرکشن دے چکے تو انہوں نے کہا، یا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اب اس سال کے بعد تم سے میری ملاقات نہ ہو۔ وان تمر بقبرہ ومسجدہ، ہو سکتا ہے کہ تم میری قبر اور میری مسجد سے گزرو گے۔ یہ سننا تھا کہ دہاڑ مار مار کے رونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف کر کے کہا، سنو، ان اولا بی المتقون، تم دور جا رہے ہو، تم نہ مت سمجھنا کہ دور جا رہے ہو، میرے سے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، من کانو وحیث کانو، وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی رہتے ہیں وہ میرے قریب ہیں۔ تب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محبت، یہ عزت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، اس وجہ سے لوگ کہتے تھے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ بھی ضرورت پڑی تو میں کیا، میرے ماں باپ بھی آپ کو قربان کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اپنوں کے ساتھ معاملات تھے، دشمنوں کے ساتھ کیسے معاملات تھے؟ ان کی عزت، ان کا احترام، عزت اور احترام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت دے کر کے دلوں کو جیت لیا، دلوں کو فتح کر لیا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، بدایہ و نہایہ جلد نمبر 557 صفحہ نمبر۔ عدی بن حاتم، یہ عرب کے بہت بڑے ایک قبیلے کا لیڈر، حاتم تائی، پورے عرب میں اس کی سخاوت اور جنرسٹی کی مثال دی جاتی۔ ان کا بیٹا عدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن، مدینے پر حملہ کرنے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا، انہوں نے پہلے حملہ کیا، یہ بھاگ کے شام چلے گئے۔ بعد میں انہوں نے سوچا کہ جا کے ملتے ہیں، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، کیسا آدمی ہے۔ اب وہ اپنی ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں، اور دیکھیے اس میں دشمن کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جا کے ملا، فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا، پوچھا من الرجل، کون ہو تم؟ قلت عدی بن حاتم، میں عدی بن حاتم ہوں۔ تو کہتے ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانطلق بی الی بیتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر کے اپنے گھر گئے حتی اذا دخل بیتہ، جب گھر میں گئے تناول وسادۃ من ادم محشوۃ لیفا، تو ایک چمڑے کی چھال سے، چمڑے سے بنا ہوا تکیہ تھا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں فقذفھا الی فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ میرے طرف پھینک دیا اور کہا اجلس علی ھذہ، اس پر بیٹھو۔ کس کو؟ دشمن کو۔ تو میں نے کہا نہیں آپ ہی بیٹھ جائیے، تو کہا نہیں تمہیں ہی بیٹھنا۔ فجلست، میں تکیے پر بیٹھ گیا، اور وجلس رسول اللہ علی الارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھ گئے؟ کہاں بیٹھ گئے؟ زمین پر بیٹھ گئے۔ مجھے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے مجھے صوفہ پہ بیٹھا دیا، خود نیچے بیٹھ گئے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فقلت، میں نے کہا واللہ ما ھذا بامر ملک، اللہ کی قسم یہ تو کسی بادشاہ کے اندر نہیں ہو سکتا یہ بات، کہ وہ خود جو ہے مجھے تکیہ پر اور صوفہ پر بیٹھائے اور خود نیچے بیٹھ جائے۔ اور اس کے بعد وہ اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر اسلام کے لیے انہوں نے جنگیں لڑی۔ یہ جو واقعات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آئیڈیل ہے، اور قرآن کی جو آیتیں ہیں کیا سکھاتی ہیں ہمیں۔ آج جو امت ٹکڑے ٹکڑے ہے، جو یہودیوں کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا تھا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم سمجھتے ہو کہ وہ یونائٹڈ ہیں، حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ افسوس اس کی کچھ جھلک آج ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ یہ محبت اور عزت جو بھی شخص دے گا وہ اصل میں اللہ کو، اس کے رسول کو اور اس کی تعلیمات کو ماننے والا ہوگا۔ اس محبت میں جو نفرت پیدا کرے اور عزت میں کمی کر کے جو تکبر اور گھمنڈ اور انسلٹ کرے لوگوں کو، وہ اصل میں شیطان کا بھائی ہے۔ نفرت اور دشمنی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ سب سے نمبر 1 چیز ہے تکبر۔ کوئی انسان اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، سامنے والے کو فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے، وہیں سے دل پھٹ جاتے ہیں۔ نمبر 2 حسد، جلن، کسی کو کچھ مل گیا ہمارا دل جلنے لگا کہ کیوں وہ ترقی کر رہا ہے، حالانکہ دعا دینا چاہیے کہ اللہ تمہیں اور ترقی دے۔ نمبر 3 بدگمانی، یہ محبت اور عزت کو کم کرنے والی چیزیں ہیں۔ کسی کے بارے میں کوئی بات بول دیا یا کوئی کام کر دیا تو بدگمان ہو جاتے کہ دیکھو فلاں آدمی کتنا برا ہے، شاید ایسا ہوگا، وہ دل میں اس کی نیت ایسی ہوگی۔ نمبر 4 بغض، کوئی بات ہو جاتی ہے دل میں پال لیتے ہیں، معاف کرتے نہیں ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ معاف نہ کرنا یہ بھی اصل میں متکبر کی پہچان ہے۔ جو آدمی دل میں باتیں لیے پھرتا ہے، برسوں معاف نہیں کر پاتا،
وہ اصل میں متکبر اور گھمنڈی انسان ہے. متواضع انسان معاف کر دیتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے مرڈر کرنے کے لیے آئے تھے, ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا. بدتمیزی بات میں کبھی بھی کسی کو کچھ بھی بول دینا, کہیں ڈانٹ دینا, کہیں جھڑک دینا, کہیں سمجھانا شروع کر دینا, بات کرنے کا اگر طریقہ نہ ہو تب بھی نفرت اور دشمنی اور عداوت پیدا ہو جاتی. ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن ان کی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی زبان, میٹھی زبان اور اپنے حلم, ہمبلنس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیتے ہیں. اسی طرح سے زیادہ بحث مباحثہ اور بات بات پر ٹوکنا, ڈانٹنا, یہ جس جس کے ساتھ ہوگا انسان اسے محبت نہیں کر سکتا ہے, نفرت ہی کرے گا. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے آج کے خطبے کا, کہ عزت اور محبت اللہ تبارک و تعالی خود چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو عزت دیں, اور یہ ان بلٹ ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے انسان کو عزت والا بنایا. اللہ جس کو عزت دیا ہے وہ اگر اسے انسلٹ کرے, اسے ذلیل کرے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ ضرور اس کو ذلیل کرے گا. اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرے دل میں سارے مسلمانوں کی عزت اور ان کی محبت میرے دل میں پیدا فرما. میرے دلوں سے سارے مسلمانوں اور سارے انسانوں کے خلاف نفرت, بغض اور عداوت کو, حسد کو دور فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور آپ کا آئیڈیل ہے جو آپ کے سامنے آیا, کہ آپ بڑوں کے ساتھ بھی, چھوٹوں کے ساتھ بھی, غلاموں کے ساتھ بھی, عورتوں کے ساتھ بھی, بچوں کے ساتھ بھی. آج لوگ کہتے ہیں بچے ہماری عزت نہیں کرتے, کیونکہ آپ بچوں کی عزت نہیں کرتے. بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ہم سے سیکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کے دلوں میں سارے مسلمانوں کی, سارے انسانوں کی محبت پیدا فرمائے اور ان سب کے لیے خیرخواہی کے جذبات پیدا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.